السلام علیکم۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ٹی ایل پی کے انس رضوی کی احمدیوں کے خلاف ہرزہ سرائی اور اس جیسے گندے ذہن والے ایک ملا کا عبرتناک انجام، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ دو مختصر سی ویڈیو کلپ دیکھیں گے۔ پہلی ویڈیو میں آپ ٹی ایل پی کے نام نہاد مولوی انس رضوی کی تہذیب سے گری ایک انتہائی عامیانہ گفتگو سنیں گے۔ گو یہ گفتگو اس قابل تو نہیں کہ اسے سنایا جائے، لیکن اس شخص کے گندے کردار کو سمجھنے کے لیے اس کی ہرزہ سرائی کو سن ہی لیں۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ بے باک ہیں، وہ ذلیل ہیں، وہ رذیل ہیں، وہ خبیث ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے کمینے ہیں۔ اور جو میری بات کو سخت ہے اس کی کہے یہ سخت ہے، اس کے لیے ساری میری یہ باتیں ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے ختم نبوت پر ایسے بات کی ہوتی تو پرویز رشید کی جرأت نہ پڑتی کہ وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہے کہ قادیانی کو حقوق ملنے چاہیے۔ میں کہ تیری ماں تنوں نہ ہی جم دی۔ میں نون لیگ اینڈ کوپی کو کہتا ہوں کہ تمہیں بڑا درد ہے نا، مرزائیوں سے محبت ہے تو اپنے گھروں میں لے جاؤ، ان کے ساتھ لے کر باہر ملکوں میں چلے جاؤ۔ یہ مرزائیوں کے لیے پاکستان نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ ایک نون لیگ کا گماشتہ اٹھتا ہے، اسمبلیاں تمہیں سرکار کے نام پر، پاکستان کے نام پر ملی اور تم مرزائیوں کی باتیں کرتے ہو، اور ایک نون پی ٹی آئی کا گماشتہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب سلمان تحصیل جناب شہید ہے، اور جناب عاصم انہوں نے جناب فلانا، اور محنت کمینے تجھے پتا ہے گستاخ کی حمایت کرنے والا بھی گستاخ۔ آپ نے انس رضوی کو سنا، اب آپ دوسری ویڈیو میں انس رضوی جیسے گندے ذہن والے ماضی کے ایک نام نہاد مولوی کا انجام بھی خود سن لیں۔ 1938 کا واقعہ ہے کہ ہمارے حلقہ انتخاب حافظ آباد میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لیے دو امیدوار کھڑے ہوئے، یعنی چودھری ریاست علی صاحب چٹھا اور میاں مراد بخش صاحب بھٹی۔ یہ دونوں امیدوار علاقے کے احمدیوں سے ووٹ لینے کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ احمدی احباب نے ہمارے امیر جماعت جناب میاں سردار خان صاحب بھٹی کی زیر ہدایت یہی جواب دیا کہ ہم از خود کسی امیدوار سے امداد کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ جو ملکی اور قومی حالات اور مفاد کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں جو ارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا۔ علاقے کے بھٹی قوم کے رؤساء اور امیدوار مذکور بار بار فیصلہ کرنے پر اصرار کرتے، لیکن محترم میاں سردار خان صاحب رضی اللہ عنہ ان کو یہی جواب دیتے کہ جب تک حضور کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہ ہو وہ کسی امیدوار کے حق میں وعدہ نہیں کر سکتے۔ الغرض مرکزی ہدایت کی ہم سب کو بھی بہت انتظار تھی اور ہم سے بڑھ کر ہمارے غیر احمدی رشتہ داروں کو تھی۔ آخر کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا غلام رسول راجگی صاحب رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے ساتھ تشریف لے آئے اور گاؤں کی بھری مجلس میں، جس میں علاوہ احمدیوں کے بہت سے غیر احمدی بھی موجود تھے، یہ ہدایت سنائی کہ اسمبلی کی نشست کے لیے ووٹ چودھری ریاست علی صاحب چٹھا کو دیے جائیں۔ یہ خلاف توقع فیصلہ سن کر علاوہ احمدیوں کے تمام حاضرین جو چودھری ریاست علی کے مخالف تھے غصے سے تلملا اٹھے اور احمدیوں کے خلاف سب و شتم اور مخالفانہ مظاہروں سے علاقے کی فضا کو مسموم کر دیا۔ ہم نے اس مخالفت کو صبر و استقلال سے برداشت کیا۔ اس موقع پر علاقے کے ایک بھٹی رئیس حاتم علی نامی نے تو مخالفت انتہا کو پہنچا دی اور جوش غیظ میں نہ صرف یہ کہ عام احمدیوں کو گالیاں دیں، بلکہ حضرت مولانا صاحب اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی سب و شتم کا نشانہ بنایا اور ان بزرگ ہستیوں کی سخت ہتک اور توہین کا ارتکاب کیا۔ جب اس کی بات زبانی کی انتہا ہو گئی تو حضرت مولانا راجگی صاحب نے حاضرین مجلس کے سامنے اس کو ان الفاظ میں مخاطب کیا: حاتم علی، دیکھ اس قدر ظلم اچھا نہیں، تیرے جیسوں کو خدا تعالی زیادہ مہلت نہیں دیتا، یاد رکھ اگر تو نے توبہ نہ کی تو جلد پکڑا جائے گا۔ حضرت مولانا صاحب مجمع عام میں یہ الفاظ کہہ کر اور احباب جماعت کو صبر کرنے اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی دعا پڑھتے رہنے کی تلقین کر کے واپس قادیان تشریف لے گئے۔ حاتم علی آپ کے جانے کے معان بعد
बाजरा टीबी बीमार हो गया। मुकामी तौर पर इलाज की कोशिश की और आखिर म्यू हस्पताल लाहौर में माहिर डॉक्टरों से भी इलाज कराया, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। करीबन 4 माह की शदीद और तकलीफ दे इलालत के बाद ये मुआनद अहमदियत अपने सब जाहो जलाल को छोड़कर दुनिया से उठ गया। हातम अली की वफात के दूसरे दिन जमात अहमदिया शाह मकीन जिला शेखुपुरा का तबलीगी जलसा था। इसमें शमूलियत के लिए अलावा और उलमाए सिलसिला के हजरत मौलाना गुलाम रसूल राजेकी साहिब भी तशरीफ लाए। मौलवी अमीर अहमद साहिब भी इस जलसे में शरीक होने के लिए शाह मिस्कीन गए और वहां पर हजरत मौलाना साहिब से मुलाकात हुई। आपने मेरे भाई जान को देखते ही फरमाया, सुनाइए भाई, मोहम्मद अमीर इस गालियां देने वाले हातम अली का क्या हाल है। मेरे भाई मरहूम ने बतौर इम्तिहान के असल वाक़े को छुपाते हुए अर्ज किया कि हजरत, हातम अली के गुरूर और तकब्बुर को आप जानते ही हैं, इसमें क्या कमी हो सकती है। ये सुनकर हजरत मौलवी साहब मुतबस्सम चेहरे से फरमाने लगे कि करो मैं आवा तो स्नेह तू देवे, मुझसे बात छुपाते हो। जिस दिन से मैं तुम्हारे गांव से गया हूं उस दिन से हातम अली की बीमारी और उसके इलाज की कैफियत मुतवातर मुझे बजरिया कशफ बताई जा रही है। क्या कल तुम्हारा सारा गांव उसको कब्रिस्तान में दफन करके बारिश और आंधी में वापस नहीं लौटा? चूंकि वाकयात हू बहू इसी तरह हुए थे। मेरे भाई साहब हजरत मौलवी साहब की जबानी ये कैफियत सुनकर हैरान हो गए कि किस तरह 100 मील के फासले पर बैठे हुए जुमला हालात से अल्लाह ताला ने उनको साथ साथ आगाह फरमाया। सच है, जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं, हाथ शेरों पर न डाल ए रूबाए जारो नजार। नाजरीन, आपने अहमदियत से दुश्मनी करने वाले मौलवी का अंजाम भी सुन लिया। अंस रज़वी, तुम इस काबिल तो नहीं हो कि तुम्हारा जिक्र किया जाए, लेकिन ये जो तुम्हारे जैसे गंदे जहन वाले एक नाम नेहाद अहमदिया दुश्मन मौलवी का अंजाम तुम्हें सुनाने के लिए यहाँ बयान किया गया है, इससे ही नसीहत हासिल कर लो। और अगर तुम कुछ भी खौफ खुदा रखते हो और तुम अहमदियों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी और हर्जा सराइयों से बाज आ जाओ, कबल इसके तुम भी खुदा के एक इंतहाई सफाक इंतकाम का निशाना बन जाओ। मज़ीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।